بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن پاک کی جو پہلی آیت میں نے پڑھی، یہ آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ایک بڑی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا نسخہ بتلایا۔ دنیا کی عزت، دنیا کی کامیابی، دنیا کی راحت سکون، اور آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا اور جنت اور جہنم سے حفاظت، جنت کا داخلہ اور جہنم سے حفاظت، اس آیت شریفہ میں اللہ نے اس کا نسخہ دیا۔ کیا فرمایا؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگوں، ظاہری اور باطنی، کھلے اور چھپے سارے گناہوں کو چھوڑو۔ ظاہری اور باطنی، کھلے چھپے، مجمع کے، تنہائی کے، اندھیرے کے، اجالے کے، ہر طرح کے گناہ کو چھوڑو۔ اور جب آدمی ہر طرح کے گناہ کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس آدمی کو راحت اور سکون والی زندگی مرحمت فرماتے ہیں۔ انسان جب اللہ کی نافرمانی پر آتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور جب آدمی اللہ کی رضا کے مطابق نیک اعمال والی زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک ضعیف حدیث کے اندر فرمایا گیا، محدثین نے سند کے اندر کلام کیا، صاحب مشکات نے روایت نقل کی، کما تکونون کذالک یولی علیکم، جیسے ہوگے ویسے تمہارے اوپر ذمہ دار بنائے جائیں گے، جیسی تمہاری زندگی گزر رہی ہوگی اللہ کی طرف سے ایسے ہی تمہارے اوپر ذمہ دار بنائے جائیں گے، ایسے ہی حاکم، ایسے ہی امراء تمہارے اوپر مقرر کیے جائیں گے۔ کما تکونون کذالک یولی علیکم، جیسے تم ہوگے ایسے ہی تمہارے اوپر ذمہ دار مقرر کیے جائیں گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ زندگی مرحمت فرمائی ہے، اس لیے مرحمت فرمائی ہے تاکہ اس زندگی میں اللہ کی اطاعت کی جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کی تخلیق سے صرف ایک مقصد ہے،
اور وہ مقصد کیا ہے؟ تم میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری مان کر زندگی گزارو۔ ہم نے اس لیے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کے علاوہ تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج ہم اپنے اس مقصد کو بھولے ہوئے ہیں۔ معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو 90% معاشرہ ہمارا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے بچے، جوان، عورتیں صبح سے شام تک، شام سے رات تک اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محدثین نے روایت نقل کی، طویل روایت ہے، جس میں ان آنے والے صحابی نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے متعدد باتوں کو معلوم کیا۔ انہی میں سے ایک سوال ان صحابی نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ انی احب ان اکون اعبد الناس، اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، اللہ کی عبادت کرنے والا، سب سے بڑا، میری عبادت ہی عبادت ہو۔ یہ عرض کیا انی احب ان اکون اعبد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نمازیں پڑھو، اور یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ روزے رکھو، اور یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں جا کر پڑھ جاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادت گزار بننے کے لیے جو جواب مرحمت فرمایا وہ کیا دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ جواب دیا، اتق المحارم، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیا ہو جاؤ گے؟ تکن اعبد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار تم ہی ہوں گے۔ اگر اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو اگر بچا رہے ہو تو تم بڑے عبادت گزار۔ میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آدمی اللہ کا جو مقرب بنتا ہے وہ عبادت سے نہیں بنتا، کثرت عبادت نہیں، بلکہ آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے سے۔ نیک اعمال کم ہو لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہو، یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی خوب نیکیاں کرے لیکن جب موقع مل جائے تو اللہ کی نافرمانی بھی کر لے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ حضرت ایک آدمی ہے، بہت کثرت سے نفلی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، لیکن حضرت ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے۔ نیکیاں خوب، نیک اعمال خوب کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے۔ اور حضرت دوسرا آدمی ہے جس کے نفلی اعمال بہت کم ہیں، فرائض تو ادا کرتا ہے لیکن نفلی اعمال کم ہیں، لیکن حضرت وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو کون سا بہتر ہے؟ وہ کثرت سے نیکیاں کرنے والا لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، یا یہ کم نیک عمل کرنے والا، کم نوافل کو پڑھنے والا لیکن گناہوں سے بچنے والا؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا جواب دیا؟ لا اعدل بالسلامہ، ارے بھائی گناہوں سے بچ کر سلامتی پانے والے کے برابر کوئی نہیں۔ جو گناہوں سے بچ رہا ہے اور گناہوں سے سلامتی حاصل کیے ہوئے ہے، پڑھے نیک اعمال کم کر رہا ہو، نفل نماز کم پڑھ رہا ہے، نفلی روزے کم رکھ رہا ہے، نفلی صدقہ خیرات کم کر رہا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے، فرمایا اس کے برابر دوسرا نہیں ہے۔
اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ مختصر سی زندگی ہماری ایسی گزر جائے کہ ہم اللہ کے نافرمانی سے بچ رہے ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو حضور پاک علیہ السلام سے خاص تعلق تھا، عرض کیا ایک مرتبہ حضرت ام سلیم نے، یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیجئے تاکہ اس پر عمل کروں۔ ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا، یا ام سلیم اہجر المعاصی فإنها افضل الہجرہ۔ ام سلیم، گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کا چھوڑنا سب سے بہتر ہجرت ہے، یعنی سب سے بہتر چھوڑنا ہے۔ سب سے بہتر ہجرت کیا ہے؟ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے۔ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، حقیقی مہاجر تو وہی ہے جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ان کاموں سے رک جائے، وہی حقیقی مہاجر ہے۔ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، حقیقی مہاجر، کامل مہاجر وہی ہے جو نفس و شیطان کے پھندے میں نہ پھنسے۔ نفس و شیطان اس کو اللہ کی نافرمانی پر نہ لے جائیں، وہی حقیقی مہاجر۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آیت شریفہ میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگوں کھلے چھپے سارے گناہوں کو چھوڑو اور گناہوں سے پاک زندگی گزارو۔ جب آدمی کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ گناہ میری آخرت کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ جب انسان کو کسی بات کا یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ چیز مجھ کو نقصان پہنچائے گی، مجھے اس سے نقصان ہوگا، تو آدمی اس سے بچتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہمارے دل کا یہ یقین بن جائے کہ گناہ میری آخرت کو نقصان پہنچانے والا ہے، دنیا کو بھی نقصان پہنچانے والا اور آخرت کو بھی نقصان پہنچانے والا، تو پھر جس طرح آدمی ایک خوبصورت سانپ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ پھر آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا۔ ایک انتہائی خوبصورت سانپ نکل کر آ جائے، رنگ برنگا سانپ، دیکھنے میں انتہائی بھلا لگے، لیکن کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ دل یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کے قریب جانا نقصان دہ ہے، اگر اس کے قریب جاؤ گے تو ڈسے گا، جب ڈسے گا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن گناہ کا یہ نقصان ہمارے دل کا یقین نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کا نقصان بتلائیں اور اس کا یقین ہمارے دل میں نہ ہو، اور شیطان اور نفس ہم کو گناہ کی طرف لے کر جائیں، گناہ کی ترغیب دیں، اور ہم بلا جھجک ان کی بات کو قبول کر کر اللہ کی نافرمانی کر لیں، نفس و شیطان کی مان لیں اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانیں۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ ورنہ صحیح حدیث کے اندر کیا فرمایا گیا؟ ان المؤمن یرا ذنبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن تو ایسا ہے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے اتنا ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھنے والا انسان جس کو بس یہ ڈر لگ رہا ہو یہ پہاڑ میرے اوپر گرا۔ پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے آدمی کو جتنا ڈر اپنے اوپر پہاڑ کے گرنے کا ہوتا ہے،
ایمان والا گناہ کو اپنے لیے ایسا سمجھتا ہے اور اس طرح ڈرتا ہے گناہ سے. اور فاجر اور منافق کی مثال علامت کیا بیان کی گئی کہ منافق اور فاجر سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک گناہ کی قیمت اتنی گویا کہ ناک پر مکھی آ کر بیٹھی اور اس نے یوں کر کر اڑا دیا. یعنی کوئی پرواہ ہی نہیں کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی, مجھ سے گناہ ہو گیا, اللہ کی ناراضگی والا عمل ہو گیا, کوئی پرواہ نہیں. جیسے ناک پر مکھی آ کر بیٹھے اور آدمی اڑا دے ہاتھ کے اشارے سے. فقال به هكذا, یوں ہاتھ سے یوں اڑا دے اسے. تو منافق اور فاجر ایسا کہ اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرے اور اس کو اس کا احساس بھی نہ ہو, اور مومن کہ اگر اس سے ایک نافرمانی بھی اللہ کی ہو جائے تو ایسا ڈرے گویا کہ پہاڑ اس پر گرنے والا ہے. تو کیا پھر ایسا مومن اللہ کی نافرمانی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ ڈر رہا ہے اللہ سے, آخرت کے بارے میں فکر مند ہے. اس لیے فرمایا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, ارے بھائی کھلے چھپے گناہوں کو چھوڑو. کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ, دیکھو یہ بات یقین رکھو, اللہ دل کے اندر کی بات کو جانتا ہے, لہذا دل میں غلط خیال لانے سے بھی بچو. یہ فرمایا اللہ نے. اللہ دل کے حالات سے, دل کی کیفیات سے, دل کے جذبات سے, دل کے ارادے سے اللہ واقف ہے. عمل تو بہت دور کی بات ہے, تم دل میں غلط جذبہ لانے سے, دل میں غلط ارادہ لانے سے, دل میں غلط نیت کرنے سے بھی اللہ سے ڈرو, بچو. آج ہماری زندگی ساری کی ساری اللہ کی نافرمانی میں, کیا بوڑھا, کیا جوان, کیا بچہ, کیا مرد اور کیا عورت, سوائے اللہ کی نافرمانی کے آج ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے. طاعات اتنی سی اور گناہ اتنے. محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ عمرے کے سفر پر تھے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلے. شاندار گاڑی, سخت گرمی کا زمانہ, سفر شروع ہوا. ڈرائیور نے اے سی چلایا. سفر کرتے ہوئے وقت گزر گیا لیکن گاڑی میں ٹھنڈک نہیں, گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہے. اے سی بھی چل رہا ہے, گاڑی بھی عمدہ ہے. فرمایا کہ بھئی گاڑی میں ٹھنڈک نہیں ہو رہی ہے. تو جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ پیچھے کے شیشہ کھلا ہوا ہے. آگے اے سی چل رہا ہے لیکن پیچھے کا شیشہ کھلا ہوا ہے, جہاں سے گرم ہوا آ رہی ہے اور ٹھنڈی ہوا باہر نکل رہی ہے. تو فوراً اپنے ساتھیوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا. کیا فرمایا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے؟ دیکھو یہی مثال انسان کی ہے. آدمی نیک عمل کرتا ہے, نیک عمل کے ذریعے سے دل میں نور بنتا ہے. نیکی تو نور ہے. نیکی کیا ہے؟ نیکی نور ہے اور گناہ اندھیرا ہے. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک کالا نقطہ لگتا ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے, اور اگر آدمی توبہ نہ کرے اور دوسرا گناہ کیا تو دوسرا دھبا لگ جاتا ہے. یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر حدیث پاک میں فرمایا گیا پھر نیکی کی کوئی بات دل پر اثر نہیں کرتی, پھر دل متاثر نہیں ہوتا نیکی کی بات سے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے دل متاثر نہیں ہوتا, پھر تو آدمی گناہوں میں ہی پڑا رہتا ہے.
تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب آدمی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس نیکی سے دل میں نور بنتا ہے. اب اگر گناہ کا راستہ بند ہو تو دل نورانی بنتا چلا جاتا ہے اور پھر آدمی نورانی اعمال کی طرف آدمی کی رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ادھر سے آدمی نیک عمل کر رہا ہو اور ادھر سے گناہ کا دروازہ کھلا ہوا ہو, کھڑکی کھلی ہوئی ہے, چور دروازہ جس سے آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو فرماتے تھے پھر ادھر سے نیک عمل کے ذریعے سے نور آئے گا اور گناہ کے چور دروازے کے ذریعے سے نکل جائے گا. پھر وہ نور آدمی کے دل میں باقی نہیں رہے گا, جیسے ایسی ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے لیکن کھلے ہوئی کھڑکی سے اور شیشے سے باہر جا رہا ہے. اس لیے ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, دعوت و تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, دعوت کے اعمال کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, حج اور عمرہ کرتے ہیں, لیکن ہمارا دل نورانی نہیں بنتا اور نیک کاموں کا شوق, نیکیوں کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا. کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ گناہ کا جو راستہ, بلکہ گناہ کے راستے ہم نے جو کھول رکھے ہیں, وہ نیکی کا نور گناہوں کے ان راستوں سے دل سے نکل جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا دل اب تک نورانی بن نہیں سکا اور ہمارا دل وہی ظلمتوں والا, اندھیروں والا, تاریکی والا بنا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جب موقع ملتا ہے تو ہم گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں. میرے دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, اللہ رب العزت نے اسی لیے تاکید فرمائی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارو. زندگی اگر گناہوں کے بغیر گزرے گی تو آدمی اللہ کے قریب ہوگا, دنیا کے سارے کاموں میں سہولت آئے گی, دنیا کی ساری چیزوں میں اللہ برکت اتار دیں گے اور چین سکون والی زندگی ملے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جو زندگی گزارے گا ہم اس کو چین سکون والی زندگی دیں گے. حضرات علماء کرام نے لکھا ہے یہ چین سکون والی زندگی دنیا میں بھی ملے گی, قبر میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا کی زندگی, پھر برزخ کی زندگی, قبر کی زندگی اور پھر آخرت کی زندگی. اور انسان اگر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جیسے آج ہمارا حال ہے تو پھر زندگی میں بے چینی, بے سکونی, بے اطمینانی, بے برکتی جیسے آج ہماری زندگیوں میں ہے کہ پھر انسان بے چینی والی زندگی گزارتا ہے, بے سکونی والی زندگی گزارتا ہے اور بے برکتی والی زندگی گزارتا ہے. لاکھوں روپے کمانے والے سارا دن اپنی تجارتوں کو اور ملازمتوں کو دینے والے, سارا دن اپنی دنیا کے اوپر لگانے والے, لیکن کہ زندگی سکون سے خالی, کیونکہ سکون ان چیزوں کے اندر ہے ہی نہیں. سکون تو صرف اللہ کی اطاعت میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں کان کھول کر سنو, الا کان کھول کر سنو, غور سے سنو, متوجہ ہو کر سنو. اطمینان قلب تو اللہ کی یاد میں ہے, دل کا چین سکون تو اللہ کو یاد کرنے میں ہے.
چین سکون والی زندگی تو اللہ کی اطاعت کی زندگی میں ہے۔ کتنی دنیا آ جائے، کتنے ہی اسباب زندگی جمع ہو جائیں اور اسباب زندگی کے ذریعے سے کتنی ہی راحتوں کا سامان خرید لیں، آدمی کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہترین مکان میں آرام دہ بیڈ کے اوپر اے سی میں لیٹنے والا آدمی ساری رات جاگ کر گزار دیتا ہے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا ایک معمولی آدمی معمولی جھونپڑے میں چٹائی پر لیٹ کر سکون کی نیند سوتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کیا ہو جائے گا۔ ہمارے نانا جان حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچاتا ہے، جن کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹا گناہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے، کوئی گناہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، یہ سوچو کہ نافرمانی کس ذات کی کر رہے ہو۔ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے یہ سوچو، یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے۔ گناہ کا چھوٹا بڑا ہونا یہ تمہارے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے اعتبار سے اس کی ہر نافرمانی بہت بڑی ہے۔ اسی لیے نانا جان حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی اگر چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم نے تو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چھوڑ رکھا ہے۔ ہم اپنا کبھی محاسبہ بھی نہیں کرتے کہ میرا دن اور رات گزر کہاں رہا ہے، میں نے صبح سے لے کر اب تک میں نے کیا کیا ہے۔ ہم کبھی اپنا محاسبہ بھی نہیں کرتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا۔ اے لوگو، کل قیامت کا حساب آنے سے پہلے اپنا حساب یہیں پر کر لو، اپنی زندگی کا جائزہ لے لو۔ کل قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونے سے پہلے خود اپنے اعمال کا وزن کر لو، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ تمہاری نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا یا تمہارے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا خود وزن کر لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ اور جب وہاں حساب ہوگا، جب وہاں اعمال کو تولا جائے گا، تو پھر وہاں کچھ نہیں ہوگا، یا تو جنت ہوگی یا جہنم۔ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوگا آدمی کے پاس، یا تو آدمی جنت میں جائے گا یا آدمی جہنم کی طرف ہکایا جائے گا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر حضرات صحابہ کرام اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنے والے، اپنی صبح و شام کا جائزہ لینے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک باغ میں داخل ہوا، دیوار کے پیچھے میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ درمیان میں دیوار، عمر فاروق کو نہیں معلوم کہ ادھر وہ ہیں، اور عمر فاروق اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں۔ کب بات کر رہے ہیں؟ جب امیر المؤمنین ہیں، امام المسلمین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ عمر فاروق اپنے نفس کو خطاب کر رہے ہیں،
اپنے نفس کو خطاب کر کر کہہ رہے ہیں بخ بخ یا عمر امیر المؤمنین. کیا کہنے عمر کے، لوگ امیر المؤمنین کہتے ہیں، تنہائی میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں بخ بخ. کیا کہنے عمر کے، لوگ کہتے ہیں امیر المؤمنین، لوگ کہتے ہیں امام المسلمین، لوگ کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین. یا عمر لتتقین اللہ او لیعذبنک. عمر یا تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا رہے ورنہ اللہ تجھ کو عذاب دے گا. عمر اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اے عمر اللہ سے ڈر کر زندگی گزار، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزار ورنہ اللہ تجھ کو عذاب دے گا. ہم نے تو اپنی زندگیوں سے محاسبہ ختم کر رکھا ہے، اپنی زندگیوں سے ہم نے اپنا جائزہ لینا نکال رکھا ہے. ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ میری صبح کہاں گزر رہی ہے، میری شام کہاں گزر رہی ہے، میری رات کیسے گزر رہی ہے، ہم نہیں سوچتے کبھی. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں یزید ابن حبیب رقاشی رحمت اللہ علیہ. ان کے بارے میں آتا ہے روزانہ اپنے نفس کو خطاب کر کر کہتے یزید حبیب یا تو اپنا محاسبہ خود کر لے، خود عمل کر لے ورنہ کل نہ تیری طرف سے کوئی روزہ رکھنے والا ہوگا، نہ کل تیری طرف سے کوئی نماز پڑھنے والا ہوگا، نہ کل تیری طرف سے کوئی صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا. جو کچھ کرنا ہے خود کر کر جا، تیری طرف سے کوئی کچھ نہیں کرے گا. ہم خود کچھ کر لیں گے تو کر لیں گے، ہمارے گھر والے، ہمارے یار دوست، ہمارا خاندان، ہمارے تعلق والے ہمیں کب تک یاد رکھیں گے دنیا سے جانے کے بعد؟ حدیث پاک میں تو مثال دی گئی، 3 بھائیوں کی مثال دی گئی حدیث پاک کے اندر. مال و دولت کی مثال کہیں کے ساتھ دی گئی کہ زندگی تک ساتھ ہوں اس کے بعد ختم. اور اولاد کی مثال کس بھائی سے دی گئی کہ تدفین تک قبر میں رکھا اور معاملہ ختم. اور اعمال کی مثال کہ وہ بھائی جو مرنے کے بعد بھی ساتھ دینے والا ہے، قبر میں بھی ساتھ دے گئے، حشر میں بھی ساتھ دیں گے، اور جب آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا جب بھی یہی اعمال اس کا ساتھ دیں گے. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر میں آج مر جاؤں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ میں دنیا میں کب آیا، کس دن آیا، کس وقت آیا، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ میں کس دن جاؤں گا اور کس وقت جاؤں گا. میری آگے کی زندگی کتنی باقی ہے نہیں ہم میں سے کسی کو معلوم، کوئی نہیں جانتا. جب یہ نہیں جانتا کہ آگے میری کتنی زندگی باقی ہے تو کیا معلوم کہ مجھ کو اگلی نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی. میں جمعے کی نماز پڑھوں گا، معلوم نہیں مجھے عصر کی نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا اذنی واوجز یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجئے. کیا ارشاد فرمایا؟ اذا صلیت فصلی صلاة مودع. ارے بھائی دیکھو، جب نماز پڑھو تو اس کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھو. اذا صلیت فصلی صلاة مودع. جب نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو جس طرح وداع کرنے والا نماز پڑھتا ہے، کہ شاید اگلی نماز نہ ملے، معلوم نہیں اگلی نماز کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ نصیحت فرمائی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی کو. نہیں ہمیں معلوم کہ ہماری کتنی زندگی باقی ہے، تو پھر کیا کرے کہ پھر اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزاریں اور اللہ کی فرما برداری کو اختیار کریں.
اور اس کی فرما برداری کے ساتھ اس زندگی کو گزارنے والے بنے. اور اس کے لیے کیا فرمایا گیا کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہو کہ میرے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے تو آدمی کیا کرے کہ آدمی اپنی موت کو یاد کرے. جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے، جب آدمی موت کے بعد کی زندگی کا استحضار کرتا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کی جرأت پیدا نہیں ہوتی ہے. جب ہم اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ کسی بھی وقت ملک الموت میرے پاس آ سکتے ہیں، کسی بھی وقت اللہ کا پیغام موت کا آ سکتا ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی پر جرأت پیدا ہوتی ہے. آدمی یہ سوچتا ہے ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میرا باپ زندہ ہے، ابھی تو میرا دادا زندہ ہے، ابھی تو میرا نانا زندہ ہے، ابھی تو مجھ سے 20 25 سال بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، تو ابھی تھوڑی میری موت کا وقت آ رہا ہے. نہیں، دادا بیٹھا رہتا ہے، پوتا زندگی سے چلا جاتا ہے، نانا بیٹھا رہتا ہے، نواسا چلا جاتا ہے. کچھ معلوم نہیں کس کی موت کب آ جائے. اس لیے فرمایا گیا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچوں تو کیا کرو کہ اپنی موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرنے والا اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. کفا بالموت واعظا، حدیث پاک میں فرمایا گیا نصیحت دینے کے لیے تو آدمی کو موت کافی ہے. اگر آدمی نصیحت کسی چیز سے اگر پکڑنا چاہے تو کیا کافی ہے کہ اس کو موت کافی ہے نصیحت کے لیے. آدمی سوچے کتنے لوگ میرے سامنے جا چکے ہیں، مجھ سے بڑے، میرے برابر، مجھ سے چھوٹے، کتنے لوگوں کا جنازہ میں کندھے پر لے کر گیا. ایک آدمی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشد، حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے. فرمایا تمہارا باپ زندہ ہے؟ عرض کیا کہ نہیں حضرت باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے. فرمایا کھڑے ہو، جس کو اس کے باپ کا جنازہ اس کو نصیحت نہ کر سکے اس کو عمر بن عبدالعزیز کیا نصیحت کرے گا؟ جو اپنے باپ کا جنازہ کندھوں پر لے کر گیا ہو، جو اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے دفن کر کر آیا ہو، جب اس کو باپ کا جنازہ نصیحت نہ کر سکے تو عمر بن عبدالعزیز اس کو کیا نصیحت کرے؟ ہم کتنے اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کر آئے ہیں، کتنوں کے جنازے ہم کندھے پر لے کر گئے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے کوئی نصیحت پکڑی؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مصلی تشریف لائے جہاں نماز جنازہ ادا کی جاتی تھی. کچھ صحابہ کرام کچھ باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا من ذکر حازم اللذات یعنی الموت. لوگوں، ساری لذتوں کو توڑنے والی، ساری لذتوں کو، دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو. اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ أَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ أَنَا بَيْتُ التُّرَابِ أَنَا بَيْتُ الدُّودِ. کیا فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے؟ کوئی دن نہیں گزرتا قبر پر مگر قبر یہ کہتی ہے انا بیت الغربہ انا بیت الوحدہ. لوگوں، میں تنہائی کی جگہ ہوں، میں ایک اجنبی جگہ ہوں، تنہائی کی جگہ. انا بیت التراب، میں مٹی ہو جانے کی جگہ ہوں. انا بیت الدود، اور میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں. تمہیں میرے اندر آنا ہے، اجنبی بن کر آؤ گے، تنہا آؤ گے،
یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کام آنے والی چیز انسان کے صرف اس کے اعمال ہوں گے. اس لیے فرمایا گیا کہ آدمی کیا کرے؟ اپنی موت کو یاد کرے. جب آدمی موت کو یاد کرے گا تو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، کیونکہ موت اس کو روکے گی اللہ کی نافرمانی سے. کیونکہ انسان جب کسی چیز سے بچتا ہے جب اس کے سامنے کوئی خوف ہو. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہم یہ زندگی ڈر کر گزاریں گے، موت کے بعد کی زندگی سے، اللہ کے ڈر سے اگر ہم اس زندگی کو گزاریں گے تو آخرت کی زندگی پرامن گزرے گی. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، اللہ رب العزت قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے کسی بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور میں اپنے کسی بندے پر دو امن جمع نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ انسان دنیا کی زندگی بھی اللہ سے ڈر کر گزارے اور کل آخرت میں بھی ڈر ہی اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. اگر دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری ہے، کل آخرت میں پرامن زندگی گزارے گا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارے، اللہ کا کوئی ڈر ہی نہ ہو، اللہ کے احکامات کے ٹوٹنے کا کوئی خوف ہی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے چھٹنے کا کوئی غم ہی نہ ہو، اور آخرت کی زندگی بھی پرامن گزر جائے. اللہ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، کسی پر دو امن جمع نہیں کروں گا. یا تو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا یا پھر آخرت میں بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا. یا تو دنیا میں ڈر کر زندگی گزارے گا یا پھر آخرت میں اس کو ڈرانے والی زندگی ملے گی. ڈر والی زندگی، عذاب والی زندگی، اللہ کی ناراضگی والی زندگی. اب یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کر کر کیا ارشاد فرمایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ارے بھائی دیکھو، نیکیوں کا راستہ بھی دکھلا دیا، برائیوں کا راستہ بھی دکھلا دیا. اب یہ تمہارے اپنے اوپر ہے، کون سا راستہ اپنے لیے منتخب کرتے ہو. نافرمانی والا راستہ، دنیا کی زندگی کی بے خوفی والا راستہ تو تمہارا اختیار ہے، تمہارا پسند کرتا انتخاب کرتا ہے تمہارا. پھر آخرت کی زندگی ڈر والی گزرے گی. اور اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو نیک اعمال والی، اللہ کی اطاعت والی، اللہ کے ڈر والی، اللہ کے خوف والی، اللہ کے احکامات کی پابندی والی اگر ہم نے اس دنیا کی زندگی کو گزارا تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر آخرت کی زندگی پرامن گزرے گی. جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، 22ویں پارے کی آیت ہے، تو کیا کہیں گے جنتی جنت میں جانے کے بعد؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہماری ساری تھکن کو دور کر دیا. بڑے حضرت جی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ جو ارشاد فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سے دنیا کی ساری تھکن کو دور کر دیا. فرماتے تھے کہ یہ وہی آدمی تو کہے گا جس نے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے تھکایا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے قربانیوں پر کھڑا کیا ہوگا. وہی تو کل قیامت کے دن کہے گا. ورنہ وہ آدمی
جس نے دنیا کی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزاری ہوگی، جس نے دنیا کی زندگی نفس و شیطان کے کہنے کے مطابق گزاری ہوگی، کل قیامت کے دن اس کو یہ دعا مانگنے کا موقع نہیں ملے گا کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ مختصر سی زندگی ہمیں مرحمت فرمائی ہے۔ ہم کیا کریں؟ دنیا سے دل لگانے کے بجائے آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، الفکر فی امر الآخرہ تقطع حب الدنیا وتذهب شہواتها۔ جب آدمی آخرت کو سوچتا ہے، جب آدمی آخرت کے بارے میں فکر کرتا ہے، تو یہ آخرت کی فکر، آخرت کا سوچنا دنیا کی محبت کو ختم کرتا ہے، اور دنیا کی جو شہوات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، یہ آخرت کی فکر، یہ انسان کی خواہشات نفسانیہ کو ختم کر دیتی ہیں۔ ورنہ تو انسان تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا چلا جائے یہاں تک کہ موت کو پہنچ جائے۔ بڑے حضرت جی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خواہشات کا جنگل تو اتنا طویل ہے، آدمی چلتا چلا جائے، زندگی تمام ہو جائے، جنگل ختم نہ ہو۔ زندگی پوری ہو جائے لیکن خواہشات کا جنگل کہ وہ پورا نہ ہو، وہ ختم نہ ہو۔ خواہشات کا حال تو یہ ہے، حدیث پاک میں اس کو فرمایا گیا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا۔ اگر ابن آدم کو 2 جنگل بھر کر بھی مال کے مل جائیں تو کیا کرے گا؟ تیسرے کی فکر میں مبتلا ہو جائے گا۔ دنیا کا حال تو یہ ہے، 2 وادی 2 جنگل اگر مال کے بھر کر دے دیے جائیں وہ قناعت نہیں کرے گا، اس پر یکسو ہو کر نہیں بیٹھ جائے گا۔ لابتغى ثالثا۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ۔ اے لوگو، ابن آدم کے حوث کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ جب آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے، جب جا کر یہ ساری خواہشات آدمی کی ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے خوش نصیب آدمی کون ہے؟ خوش نصیب عقل مند وہ ہے جو اپنی اس دنیا کی زندگی کو اللہ کی اطاعت پر گزارے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی مبارک طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے، وہ آدمی عقل مند ہے۔ اور انتہائی بے وقوف ہے وہ آدمی جو دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا رہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا اسی کو۔ کیا عقل مند کون؟ کیا عقل مند وہ جو اپنی زندگی کا جائزہ لیتا رہے، اور بے وقوف کون؟ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ۔ بے وقوف کون ہے؟ کہ بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چل رہا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہے، اور اللہ سے اچھی امید لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر امید کہیں کی لگائے ہوئے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، امید اللہ سے اچھی لگائے بیٹھا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اے لوگو، گناہوں سے پاک زندگی گزارو، کھلے ہوئے چھپے ہوئے چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کیا ہوگا؟ حدیث پاک سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
ورنہ یہ ہمارے بڑے بڑے نیک اعمال جن کو ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیے جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو نقل کیا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کا وزن لے کر۔ عرب کا بہت بڑا پہاڑ ہے تہامہ، فرمایا اس کے برابر وزن کے برابر لوگ نیک اعمال لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کے ان نیکیوں کو اڑتے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دے گا۔ کوئی وزن، گرد و غبار کا کوئی وزن نہیں ہوتا، مٹی کی پھر بھی کچھ قیمت ہے، مٹی کا وزن ہے، لیکن گرد و غبار کا کوئی وزن نہیں، گرد و غبار کی کوئی قیمت نہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ ان نیکیوں کو اڑتے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے حیثیت بے قیمت بنا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتلا دیجئے وہ لوگ کون ہوں گے تاکہ ہم نہ ہو سکیں ایسے، ہم بچیں۔ ایک ایک صحابی اپنی فکر کرنے والا، اس لیے اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو سارا دار و مدار دین کے اوپر ہے۔ فرماتے تھے یہود و نصارہ حضرات انبیاء کرام کی اولاد ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ٹھکرایا، قبول کرنے سے انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے ایک جماعت کو مغضوب علیہم قرار دیا، دوسری جماعت کو ضالین قرار دیا، اور قرآن نے کیا کہا؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان کے اوپر شیطان نے ایسا غلبہ جما لیا، اللہ کے ذکر کو بھول گئے۔ یہ شیطان کی جماعت ہے، اور شیطان کی جماعت ہی خسارے والی جماعت ہے۔ اور فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کون ہیں؟ صحابہ کرام بت پرستوں کی اولاد ہیں، باپ بت پرست، دادا بت پرست، پردادا بت پرستی کرنے والا۔ فرماتے تھے صحابہ بت پرستوں کی اولاد ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دل سے لگایا، سینے سے لگایا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنایا۔ قرآن نے کیا کہا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پھر اللہ نے دوسری آیت شریفہ میں کیا فرمایا؟ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ دیکھو یہی جماعت اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں بتلا دیجئے وہ لوگ کون ہوں گے جن کے نیک اعمال گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیے جائیں گے۔ کیا ارشاد فرمایا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے؟ میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، شاید اللہ کے نبی کے سامنے آج کا زمانہ تھا، شاید آج کا دور ہو، ہمارا اور آپ کا حال شاید سامنے آیا ہو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھو یہ وہ لوگ ہوں گے جو مجمع میں لوگوں کے سامنے اللہ کی عبادت کرنے والے، نماز پڑھ رہے ہیں تکبیر اولیٰ سے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن جب جاتے ہیں تنہائی میں تو اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مجمع میں لوگوں کے سامنے نیک عمل کرنے والے، اور تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ آج جو موبائل ہے ہماری جیبوں میں،
ہر ایک کے پاس موبائل، کیا بوڑھا جوان، بچہ، مرد، عورت، جاہل، پڑھا لکھا، شہری، دیہاتی، کون ہے ایسا جس کے پاس موبائل نہیں ہے؟ ہر ایک اپنے حال سے خود واقف ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے رات کو تنہائی میں، دن میں اکیلے میں میرا وقت میرے موبائل کے ساتھ کیسا گزرتا ہے۔ سب جانتے ہیں اپنا حال، کسی دوسرے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم صرف اپنے آپ کو دیکھ لیں، میرا وقت میرا موبائل کے ساتھ کیسا گزرتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، مجمع میں نیک عمل کرنے والے لوگوں کے سامنے اور تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، میرا موبائل کہاں لے جاتا ہے مجھے، میں کہاں کہاں کی سیر کر کر آ جاتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، لوگوں یہ بات جان لو، دل میں جو ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، دل میں جو ہے، جو خیال پیدا ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو کر رہے ہو وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے اور اپنی اطاعت والی زندگی اللہ رب العزت ہم سب کو مرحمت فرمائے، تاکہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ رب العزت ہماری طرف نظر شفقت، نظر رحمت، نظر رضا اللہ رب العزت ہماری طرف فرمائیں اور اپنی ناراضگی سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔